کرپشن کا پیسہ ہے دبئی جا کے پاک ہو رہا ہوتا ہے. پاکستان کی بدقسمتی تو دبئی ہے. پاکستانیوں کا کتنا پیسہ ہے دبئی میں؟ $80 بلین. ہماری گرے اکنامی ہمارے سیاستدانوں کو سوٹ کرتی ہے. یہ اسمبلی بیٹھی ہے, یہ گرے اکنامی کو ہاتھ ڈالے گی؟ کیا بات کریں آپ. تو پھر ہم یہ ڈرامے بازی کیوں کرتے ہیں کہ ہماری جی ڈی پی گرو نہیں کر رہی, رل گئے, برباد ہو گئی, ڈرامے کیوں لگائیں؟ تمہارے جیسے لوگ کرتے ہیں, ہم تو نہیں کرتے. اس وقت پاکستانی لاکر میں اور گھروں میں $3 بلین رکھا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو چائنا سے مسئلہ بہت زیادہ مسئلہ ہے چائنا کی کاروباری طریقے سے. کون سا آئٹم ہے چائنا کا جو انڈر ایڈوائز نہیں ہو رہا؟ ہمارے سسٹم کو برا کہیں نا. چائنا کا اس میں کیا قصور ہے؟ ہر مشکل وقت میں آ کے وہ یہاں کون سا مشکل وقت؟ کرتے ہیں. جب 71 میں مشکل وقت آیا تھا کیوں نہیں آئے؟ چائنا اور بنگلہ دیش کے اندر درمیان میں بارڈر میں 30-40 میل کا راستہ ہے, کیوں نہیں فوجیں آئیں؟ یہ ملک امیروں نے بنایا تھا, امیروں کے لیے. اس حساب سے تو صحیح چل رہا ہے. چل رہا ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, صحیح چل رہا ہے نا. تو سر غریب کہاں جائیں پھر؟ غریب امیروں کے نوکر ہوتا. ہمارا ہی سب سے بڑی ذہنی عیاشی مذہب ہے. وہ بڑا کرپٹ سا انسپیکٹر تھا, عمرے میں گیا ہوا, خانہ کعبہ میں ملا اس کو. اس نے بولا یار تو اتنا کرپٹ آدمی ہے, خانہ کعبہ عمرہ کرنے آ گیا. میں تو نہیں آیا, وہ میرا کلائنٹ لے کر آیا. وہ عمرہ رشوت میں کر رہا تھا. ربا فری ہے, اس کا سب سے بڑا پروموٹر میں ہوں. میرے سب سے بڑے ساتھی ہیں ڈاکٹر اسرار احمد. میرے لیے تو حیرت ہے کہ آپ ڈاکٹر اسرار ابھی بھائی تو کھولو نا. السلام علیکم, آپ رفتار ناؤ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت میرے مہمان ہیں شبر زیدی صاحب. آپ انہیں رفتار پر دیکھتے رہتے ہیں اور ہماری ریکویسٹ پر ایک بار پھر انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. اور شبر صاحب, میں نے آج آپ کو ایک خاص موضوع پہ بات کرنے کے لیے بلایا ہے. پاکستان کی اکانومی تو ہم سب جانتے ہیں, اکانومی پہ بات کرتے رہتے ہیں. مجھے آج آپ سے جاننا ہے کہ ہماری بلیک اکانومی کیا ہے. بلیک اکانومی کی ٹرم پوری دنیا میں ہی یوز کی جاتی ہے, مگر پاکستان کی اکانومی کو یہ کس طرح سے ڈیمیج کرتی ہے اور کتنا کرتی ہے, یہ تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں, میں تھوڑا سا اس کو کوانٹیفائی کر دیتا ہوں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. پاکستان کی جو معیشت ہے, بڑی معیشت جو ہے, اس کا سائز تقریباً اگر آپ لگائیں تو وہ $500 بلین سے کے آس پاس ہے. اور جو ہماری وہ اکنامی جو ہمارے ٹیکس سسٹم میں آتی ہے یا ٹیکس سسٹم کے آس پاس چلتی ہے, وہ 250 یا 260 بلین سے زیادہ کی نہیں ہے. تو ڈفرینس جو ہے وہ اکنامی ہماری وہ ہے جو ہمارے ٹیکس سسٹم میں یا ہمارے سسٹم میں نہیں آتی. اس کو آپ عام زبان میں اس کو آپ بلیک اکنامی کہتے ہیں. مگر اگر آپ اس کو اور مزید ٹیکنیکلی صحیح کریں تو یہ بلیک اکنامی کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے بلیک اکنامی اور ایک ہوتا ہے گرے اکنامی. بلیک اکنامی وہ ہوتی ہے جس میں کاروبار بھی ناجائز ہو. فار ایگزامپل, آپ ہیروئن بیچ رہے ہیں, پروسٹیٹیوشن ہے, گیملنگ ہے, لیکر کا کام کر رہے ہیں, یہ ساری وہ وہاں پہ ٹیکس بھی نہیں دیتے اور کاروبار اٹسیلف بھی کرمنل ہے. ہیروئن بیچنا جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جو گرے اکنامی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس میں کاروبار جائز ہے. کپڑا بیچ رہے ہیں, آلو بیچ رہے ہیں, پیاز بیچ رہے ہیں, کوئی اور بیچ رہے ہیں, مگر ٹیکس نہیں دے رہے, یا 100 چیزوں میں ٹیکس بنا رہے ہیں اور ٹیکس صرف 50 پہ دے رہے ہیں. تو اس سے جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے وہ گرے اکنامی کہلاتی ہے. تو دنیا میں ایک بات یاد رکھیں, دنیا میں بلیک اکنامی دنیا کے ہر معاشرے میں ہوتی ہے. گیملنگ, پروسٹیٹیوشن, ہیروئن, ڈرگ ہر معاملے میں ہوتی ہے. آج پاکستان سے جتنی ہیروئن کا کام ہو رہا ہے اس کی ساری کنزمپشن, بلک کنزمپشن USA میں ہوتی ہے. تو وہ پیسے اگر USA میں کوئی ہیروئن کی رسید تو دیتا ہوگا نا, تو وہ USA میں ہیروئن کی بلیک اکنامی کریٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو 7-8% USA کی بھی اکنامی بلیک ہوتی ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک بلیک اکنامی کا سوال ہے, اسمگلنگ کے علاوہ پاکستان کی بلیک اکنامی کا سائز دنیا کے برابر ہے. اور جتنی دنیا میں ہوتی ہے بلیک اکنامی وہ یہ تھوڑی زیادہ, پاکستان میں آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں. پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ گرے اکنامی ہے, وہ رشوت کی آمدنی ہے, وہ کاروبار میں لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, اگر 100 بناتے ہیں تو آدھے پہ ٹیکس دیتے ہیں. تو وہ گرے اکنامی جو ہے وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس نے پاکستان کے پورے نظام کو خراب کر دیا ہے. تو یہ ہے بلیک اکنامی کا سلسلہ, جو کہ اب اس میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. جو آدمی رشوت لیتا ہے, اب رشوت لے کے وہ پیسے لے رہا ہے رشوت میں, تو وہ رشوت لے کے پیسے کو زمین میں نہیں گاڑتا, وہ اس کی کہیں اسٹاک ایکسچینج میں ڈائریکٹلی کسی طرح بائی کر لیتا ہے, فراڈ بائی کر لیتا ہے, چیزیں بائی کر لیتا ہے. تو وہ جو اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں
پلاٹوں کی قیمت جو ہوتی ہے وہ آدھی ریکارڈڈ ہوتی ہے کیونکہ اس میں بلیک منی پاک ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بلیک منی یا گرے منی پاک ہوئی ہوتی ہے, تو پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں گرے منی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو دو ایشو آ گئے اس کے اندر. ایک تو گرے منی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو لوگ اصلی کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے, اور دوسرا جو ہے کہ اس کی وجہ سے ٹیکس کا جو بیس ہے کبھی نہیں پڑ رہا ہمارا. یہ ہے بنیادی مسئلہ بلیک اور گرے منی کا. تو سر ابھی بلیک اکانومی پہ بات کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ جیسے ہم اسمگلنگ کر رہے ہیں یا ہیروئن کی اگر پاکستان سے اسمگلنگ ہو رہی ہے تو وہ US سے جاتی ہے, تو سر اس کا جو پیسہ آتا ہے ڈالر میں آتا ہے؟ ڈالر میں ہی آتا ہوگا ظاہر. نہیں, ڈالر میں آتا نہیں ہے, ڈالر میں نہیں آتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسچینج ہو جاتا ہے. جو ہمارا ایکسپورٹر انڈر ایڈوائز کر رہا ہے, اچھا, ایکسپورٹر نے 100 کی چیز اگر 80 میں انڈر ایڈوائز کی اور $20 اس کو باہر چاہیے تو وہ 20 وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کو بولتے ہیں حوالہ. سمجھ آئی میری بات؟ کہ وہاں سے ہیروئن کے پیسے آنے ہیں نا, تو وہ یہاں سے جانے ہیں تو وہ درمیان میں بلاک ہو جاتا ہے. سمجھ آئی؟ دوبارہ سمجھاؤں میں کیا مگر نہیں تو اب جتنا میں سمجھاؤں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کالا کام ہو رہا ہے یہ مطلب وائٹ منی کے پس پردہ ہو رہا ہے. مطلب دیکھیں اوور انوائسنگ تو وہ ہوگی نا, کوئی لیگل کام کی انوائسنگ ہوتی ہے نا, غیر قانونی کی تو ہوتی نہیں. جو دبئی میں بیٹھا ہوا منی کی, دیکھیے 9/11 سے پہلے دنیا میں کہیں پہ بھی ڈرگ کے پیسے اور اس کے پیسے میں اور گرے منی میں فرق نہیں تھا کوئی, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے دبئی میں کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. میں آپ کو اور آسان کر دیتا ہوں اس بات کو, یہ سارا جو کرپشن کا پیسہ ہے دبئی جا کے پاک ہو رہا ہوتا ہے, تو FATF کو کمپلائی نہیں کر پاتے وہ, تو ہمارا بھی 2 نمبر پیسہ دبئی جاتا ہے. یس, یہی تو ہماری بدقسمتی ہے. پاکستان کی بدقسمتی تو دبئی ہے. ہم تو بیچارے غلام ہیں نا, ہمیں تو IMF سے پیسے لینے ہیں, انہیں نہیں لینے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آ رہے آنے دو, ایز لانگ ایز the money is coming. وہ تھوڑی پوچھتے کہ فیصل صاحب نے $500 ملین کا ایک پلازا ایک ٹاور بنایا ہے دبئی میں, وہ تھوڑی پوچھتے کہ فیصل صاحب نے رشوت کا بنایا ہے, کہاں سے بنایا. اچھا تو سر آپ کے خیال میں پاکستانیوں کا کتنا پیسہ ہے دبئی میں, یا پراپرٹی کہہ لیں آپ یا ایسٹس کہہ لیں, کہ کتنے ہوں گے؟ $80 بلین. $80 بلین, 70 سے $80 بلین. اچھا, اور یہ سارا بلیک پاکستانی از دا سیکنڈ لارجسٹ انویسٹر ان دبئی, یو نو دس, آفٹر انڈیا. انڈیا کا بھی 2 نمبر پیسہ آیا ہوا ہے. اور یہ 80 بلین میں سے کتنا ہمارا 2 نمبر ہوگا سر؟ ہمارا ہاں 100%. 100%. مطلب ٹیکس وہ سب یا تو گرے ہے یا بلیک ہے. سیٹ عابد کی بھی تو, اور اسمگلرس کے پیسے بھی تو وہیں لگے ہوئے نا, سب کے وہیں لگے ہوئے نا. اسمگلر کے پیسے, پاکستانی اسمگلر پیسے کہاں رکھتا ہے؟ تو وہی میں ہی لے سکتا ہے نا. تو پھر یہی تو کھیل ہے. تو سر یہ ہماری گرے اکانومی, آپ نے کہا کہ بلیک تو چلیں سب کی ہوتی ہے نا, ہمارے ابھی اگر پرسنٹیج میں دیکھیں تو اتنے زیادہ بڑے نمبرز نہیں ہیں, نارمل ہے. کس کی؟ بلیک کی. ہاں بلیک کا نمبر بڑا ہے. تو سر یہ گرے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے. اچھا, ہماری گرے اکنامی ہمارے سیاستدانوں کو سوٹ کرتی ہے. اچھا 50% ہے بلیک اور گرے کو ملا لیں, اور جو ہماری وائٹ ہے بلیک اور گرے ملا کے 50% ہے, 50% صحیح ڈاکومنٹڈ. میں اس کو, ہم لوگ اس کو ڈاکومنٹڈ اینڈ ڈاکومنٹ بولتے ہیں. جی جی. تو ہم لوگ کر کیا رہے ہیں پھر اس کو کنٹرول نہیں کر رہے. ابھی یہ جو اقدام کیا ہے انہوں نے کہ مطلب نان فائلر کا چکر ہی ختم کر دیں گے اور یہ کر دیں گے, کافی یہ میں تو 20 سال سے کہہ رہا ہوں. نہیں, اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں؟ نہیں, بہت اچھی چیزیں ہیں, یہ بہت اچھی چیزیں ہیں, مگر اسمبلی میں جو بندے بیٹھے ہیں جو رول کر رہے ہیں, جو MNA کو خریدتے بیچتے ہیں, سینیٹر کو خریدتے بیچتے ہیں, کیا وہ چیک سے دیتے ہیں؟ آپ بتائیں نا, چیک سے ڈرتے کیا؟ بتاؤ نا یار. نہیں, بریف کیس جاتے ہوں گے, بورے بل کے جاتے ہوں گے. تو پھر تم کیا باتیں کرو یار, میں کیوں چھوڑ کے آ گیا اسلام آباد؟ کیا باتیں کرو تم لوگ یار. یہ اسمبلی بیٹھی ہے, یہ گرے اکنامی کو ہاتھ ڈالے گی, کیا بات کریں آپ.
آپ کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ ان کی شکلیں یہ ڈالیں گے ہاتھ. تو یہ خود بھی تو گرے اکانومی کا حصہ سارے نہیں گرے ہے؟ اکانومی کے پروڈکٹ ہیں. اچھا، یہ سارے گرے اکانومی کے پروڈکٹ ہیں. کس کام میں زرداری صاحب کا کام کیا ہے؟ پراپرٹی ہے نا. پراپرٹی میں سب جانتے ہیں کہ 50% گرے ہوتا ہے. سب جانتے ہیں نا. کوئی دھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا. شریف فیملی کا کاروبار کیا ہے؟ چینی، اسٹیل، پولٹری، ریئل اسٹیٹ، چاروں گرے ہیں. بتا دیں مجھے. تو سر پھر اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ہماری اکانومی کیوں تباہ ہے ہمیں اس کا ریزن تو پتا ہے. بالکل، میں تو مجھے تو کوئی کنفیوژن پتا نہیں ہے. تو پھر ہم یہ ڈرامے بازی کیوں کرتے ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے مقروض ہو گئے، قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہماری جی ڈی پی گرو نہیں کر رہی، رل گئے، برباد ہو گئے، کیوں ڈرامے کیوں لگائے؟ تمہارے جیسے لوگ کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے. ہمیں تو کبھی نہیں کھایا. سر ہم لوگ، میرے جیسے لوگ اگر کرتے ہیں تو سر ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے نا. نہیں، تمہیں تو پتا اس نہیں لیے ہے کرتے ہیں نا. تمہیں پتا نہیں ہے نا. تم معصوم ہو نا. میں تو کہہ رہا ہوں تم بہت معصوم ہو. حافظ نہیں بھی بہت معصوم ہے، تم بھی بہت معصوم ہو. تو سر میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ کی باتیں سنتے ہیں لوگ، ہمارے ویورز دیکھتے ہیں، آپ کی بہت جو ہے وہ ویورشپ ہے، تو آپ جیسے لوگ اس چیز کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ آپ بھی روایتی پولیٹکس یہ باتیں تو بہت 20 کرتے سال سے ہیں. میری اگر تقریریں سنو تو میں 25 سال سے میری انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹ پاکستان میں ہر سال تقریر کرتا ہوں، 50 آرٹیکل لکھتا ہوں. آج جو تھوڑا بہت ڈاکومنٹیشن ہے میرا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں سارا دن یہ لکھتا ہوں کہ زندگی گزر گئی اسی کام میں، اس لیے تو اتنا غریب ہوں میں. کبھی سر آپ کہتے ہیں غریب ہیں، نہیں، کبھی آپ غریب کہتے ان ہیں میں سینس بہت یار. امیر. میں تو یار 6 سال میں فرگوسن کا سینئر پارٹنر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میری گاڑی آپ کو بتائیے کیسی ہے، دیکھی ہوگی آپ نے. نہیں کہہ رہا ہوں یار، یہ تو سب ڈرامے بازی ہے نا یار، کہ ہم صحیح کریں گے، یہ کریں گے. آپ کاروبار کیا ہے آپ کا یار؟ بلاول صاحب نے کبھی اکنامی کی بات کی ہے؟ بلاول بھٹو صاحب نے کبھی یہ بتایا ہے کہ ان کی دولت میں کتنی دولت انڈکلیئرڈ ہے، کیا ہے، کیسے ہے، کہاں سے آئی ہے، پراپرٹی کے بزنس میں کہاں سے آتا ہے، کاروبار کیا ہوتا ہے؟ ہماری یہ بلیک. یہاں پر عمران خان کا میں بڑا فین ہوں. عمران خان صاحب جو تھے وہ اس چیز میں کلیئر تھے کہ وہ ان چیزوں میں سمجھتے تھے کہ یہ صحیح ہونا چاہیے، مگر انہوں نے بھی اپنے آس پاس لوگ کھڑے کیے ہوئے تھے. وہ بھی تو گرے والے تھے نا، بہت سارے گرے والے تھے نا. مگر سر کھڑے کیے ہوئے تھے انہوں نے، مگر پھر دیکھیں ان سے اسی وجہ سے جو ہمیں سننے کو ملتا ہے اختلاف بھی تو ہوا نا. جہانگیر ترین کا وہ چینی والا معاملہ آیا، گرے کا تھا معاملہ چلے، مگر دیکھیں نا ان سے نہیں بن پائی. پھر اسی طرح علیم خان. میرا پھر سوال ہے کہ عمران خان تو بدقسمت آدمی ہے کہ چینی والے معاملے میں تو کچھ تھا ہی نہیں. میں نے عمران خان کو کہا تھا اس معاملے میں کچھ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی بات. اور میں نے عمران خان نے مجھے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم دیکھو جا کے بیٹھ کے. پھر علی ظفر کو کمیٹی بنائی، اس نے کہا ایف آئی اے نے کہا ہاں نہیں ہے کچھ. تو یہ تو وہ تو یار کیا بدقسمت آدمی ہے کہ جو غلط چیز پہ چلا گیا، جس پہ ہاتھ ڈالا اس پہ ہاتھ ڈالا نہیں. یہی تو مصیبت ہے نا، یہی تو مصیبت ہے اس ملک کی یار، کہ یار آپ کیا کریں گے. تو جہانگیر ترین آپ کے خیال میں عمران خان کے لیے ایسڈ تھے؟ جہانگیر ترین عمران خان کو پاور میں لانے میں 80% ہاتھ جہانگیر ترین کا تھا، 80% سے پلس. میں جہانگیر صاحب کو کم از کم 25 سال سے جانتا ہوں کم از کم. اور جہانگیر صاحب جتنے پیشنٹ تھے عمران خان کو لانے کے بارے میں نے کبھی ان کو اتنا پیشنٹ نہیں دیکھا. اور جتنے وہ ڈسگسٹڈ ہیں آفٹر 24 الیکشن، میں نے ان کو اتنا ڈسگسٹڈ بھی نہیں دیکھا کبھی. سر وہ ایک الگ پرسنالٹی کا ایشو ہے، وہ لمبی کہانی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہماری یہ جو گرے اکانومی کا سائز ہے اور جو گرے اکانومی سے جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے، کیا یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتی ہے یہ ہماری گرے اکانومی؟ یس، ان اے سینس کرتی ہے نا. کیا ڈی ایچ اے کے پلاٹ میں انہوں نے کبھی کوشش کی کہ صحیح، لیکن اب باتیں نہیں سوٹ نہیں کرتی. وہ بھی انڈائریکٹلی، مطلب میں کہوں گا وہ بھی انڈائریکٹلی پھنس گئے ہیں. مطلب اب وہ کیا آپ کے خیال میں، آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ سسٹم کو چینج کر دے؟ آپ لوگ ایک اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں نا، ایک آدمی دیکھا ہوتا ہے جائے نا، تو سب سے طاقتور تو ہماری ایک اسٹیبلشمنٹ ہے نا. ایک آدمی اگر وہ نہیں کر سکتی پھر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. نہیں
سب سے طاقتور تو وہی ہے نا سر. نہیں, سب سے طاقتور تو سوشل پریشر ہوتا ہے. دنیا میں سب سے طاقتور سوشل پریشر ہوتا ہے. پاکستان میں سوشل پریشر زیرو ہے. پاکستان میں سوشل پریشر زیرو ہے. پاکستان میں جو اسٹیٹ, کوئی اسٹیٹ ہوتی ہے نا, اسٹیٹ, اس کے 4 آرگن ہوتے ہیں. ایک جوڈیشری, ایک ایگزیکٹو, ایک پارلیمنٹ, اور ایک میڈیا اینڈ پریس. میڈیا اینڈ پریس پبلک اوپینین فارم کرتا ہے, اور وہ پبلک اوپینین کو ڈسیمینیٹ کرتا ہے اور چیزوں کو آگے لے کے چلتا ہے. پاکستان میں سب سے پہلے جس چیز کو بالکل امپورٹنٹ کر دیا گیا ہے وہ میڈیا اینڈ پریس ہے. تو کسی کے اوپر کوئی پریشر ہی نہیں ہے. اگر میں پرائم منسٹر ہوں تو مجھے کوئی پریشر نہیں ہے. دنیا میں طبیعت صاف کر دیتے ہیں اخبار والے, 3 ایڈیٹورل لکھتے ہیں, پرائم منسٹر کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اب ختم ہو گیا, کوئی پوچھنے والے نہیں ہے. 4 ٹی وی کے پروگرام ہوتے ہیں, 2 آپ کے فیور کے چل رہے ہیں, چیزیں ادھر ادھر گڑبڑ کی چلتی رہتی ہیں. جو اسٹیٹ کے آرگنس ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر. اسٹیٹ کا آرگن نہیں ہے, اس لیے اسٹیٹ پٹ گئی ہے. اگر کسی جسم کے آرگن ختم ہو جائیں تو پھر معذوری ہو جاتی ہے. معذور ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں نا. میں آپ کو یہ کہہ دیں, بالکل میں وجہ طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کبھی کسی بندے نے ڈاکومنٹیشن کے ہونے کے لیے کوئی کاغذ لکھا ہے تو وہ میں ہوں, اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. بتا دیں کسی نے کبھی کوئی بات کی ہو کہ ہاں جی غلط ہے, ہمت ہی نہیں ہے. میں آئی پی پیز کے بارے میں پچھلے 20 سال سے بات کر رہا تھا, اب مجھے تکلیف ہوئی ہے. میں کب سے کہہ رہا ہوں 5,000 کا نوٹ بند کرو. ویسے آپ کو آئی پی پی سے زیادہ مسئلہ ہے یا آپ کو چائنا کے ساتھ ہمارے جو اتنے قریبی تعلق ہیں ان سے مسئلہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو چائنا سے مسئلہ ہے. چائنا سے تو مجھے بہت زیادہ مسئلہ ہے, چائنا کی کاروباری طریقے سے. چائنا کا کاروباری طریقہ مجھے پسند نہیں ہے. سر ہر مشکل وقت میں آ کے وہ یہاں کون پر سا مشکل وقت کرتے ہیں, جب کوئی آ جب نہیں رہا 71 میں تھا. مشکل وقت آیا تھا کیوں نہیں آئے؟ 10-25 میل ہے چائنا سے بنگلہ دیش. نہیں تو کیا فوجیں داخل کر دیتے؟ کیوں نہیں داخل, انڈیا داخل نہیں کی تھی. بنگلہ دیش میں تھوڑی کر سکتے تھے. انڈیا داخل نہیں کی تھی, انڈیا داخل نہیں کی تھی فوجیں. انڈیا بھی تو ڈھاکہ آیا تھا. تو سر وہ بنگلہ دیش تھوڑی جا سکتے ہیں. یہ بنگلہ دیش سے 10 میل ہے, 25 میل کا رستہ ہے. چائنا اور بنگلہ دیش کے اندر درمیان میں بارڈر میں 30-40 میل کا رستہ ہے. کیوں نہیں فوجیں آئیں؟ یہ چھوڑیں یار, اس کی بیکار کی بات ہے. چائنا دوستی ہمالیہ سے اونچی اور بحر الکاہل سے نیچی, چھوڑ دیں سب چیز کو. اکنامکس کی بات کریں میرے ساتھ. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ جو آئی پی پیز والا معاملہ ہے, اب یہ جو ری نیگوسیشن ہو رہی ہے یہ اچھا ہو رہا ہے؟ اس سے بجلی کے ٹیرف پہ اثر پڑے گا؟ دیکھیں یہ اچھا نہیں ہو رہا اور اچھا ہو بھی رہا ہے. اچھا نہیں اس لیے ہو رہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جب سائن کر دی ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان کے سائن کی کوئی ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس لحاظ سے اچھا نہیں ہو رہا کہ اگلا والا سوچے گا یار ان کو یہ کچھ بھی لکھ دے بعد میں یہ چینج کر دیں گے. مگر اچھا اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے غلط سائن کیے ہوئے ہیں. مگر سر ابھی میرے ایک بڑے پاور پروڈیوسر کے سی او سے بات ہو رہی تھی, وہ بیچارے کافی ڈسہارٹ لگ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں جس طرح سے یہ مطلب معاہدے جو ہے وہ ری نیگوسیشن کروائی جا رہی ہے وہ طریقہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا, کہ مطلب دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور بڑے اداروں کے دفاتر میں میٹنگ ہوتی ہیں. تو وہ بیچارے کافی وہ لگ رہے تھے. تو آپ کے خیال میں یہ طریقہ صحیح ہے؟ ان سے صرف سوال کرنا, سے پوچھتا صرف کہ آپ کے خیال میں پلانٹ کی پرائس ٹھیک تھی؟ سر ٹھیک تھی یا نہیں تھی؟ نہیں ہوا تو رضامندی سے تھا نا. نہیں یہ بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں میں نیگوشیٹ نہیں کرتا, ایگریڈ نہیں کرتا. کیا پرائس ٹھیک تھی؟ سر جتنی بھی تھی. ابے بھائی میں پوچھ رہا ہوں ٹھیک تھی, میں آپ کی نہیں کرتا نیگوشیشن. میں پوچھ رہا ہوں آپ نے کمیشن لیا نہیں لیا؟ سر لیا نہیں لیا وہ ایک الگ بات ہے, مگر معاہدہ تو ہوا, آپ نے قبول کیا. کمیشن لیا نہیں لیا یہ ہاں یا نہ جواب دو. سر جب نکاح نامہ پہ سائن ہو گئے, شادی ہو گئی, اس کے بعد پھر برائیوں کا کیا وہ پھر تو آپ کو قبول کرنا پڑتا ہے نا سر. نکاح نامہ کے بعد شادی ہو گئی پھر قبول کرنا پڑتا ہے, کیا مطلب؟ پھر تو آپ کو زندگی ساتھ گزارنی ہے نا آخر تک. اچھا وہ اگر وہ نکاح نامہ کے بعد لڑکی پریگننٹ نکلی پھر بتاؤ نا, جب نکاح ہوا اگلے دن پتہ لگا لڑکی تو پریگننٹ ہے, پھر کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے چلے گا؟
چلیں وہ تو ایک آپ الگ اس کے اوپر بھی شرعی حکم میں بتا سکتا ہوں میں آپ کو، اگر میں آپ سے چلیں وہ تو ایک الگ طرف بحث چلی جائے گی. ہاں یہ وہی کیس ہے، یہ وہی کیس ہے بالکل. اچھا دیکھیے مجھے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ چائنیز کا بزنس ماڈل کوئی ٹرانسپیرنٹ ماڈل ہے تو وہ غلط فہمی ہے اس کی. پاکستان کی اکنامی کو اور انڈسٹری کو جتنا نقصان پاکستان چائنا کے کیا ہوتا ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ نے پہنچایا ہے، اتنا نقصان کسی چیز نے نہیں پہنچایا. پاکستان کی اکنامی کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا آئٹم ہے پاکستان چائنا فری ٹریڈ ایگریمنٹ. یہ پینسل ہے، یہ کاغذ گلاس ہے، یہ ڈبہ ہے، بچوں کے جوتے ہیں، فراق ہے، سب چیز پاکستان نے بنتی تھی. اب سب چیز چائنا سے انڈر وائس ہو کے آ رہی ہے. اگر نہیں آ رہی تو مجھے بتا دیں، اگر نہیں آ رہی تو مجھے بتائیں کون سا آئٹم ہے چائنا کا جو انڈر ایڈوائز نہیں ہو رہا. بتائیں مجھے آئٹم. مجھ سے تو میں تو کیونکہ تو سر آپ اس میں پھر چائنا کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ خود کو ہمارے سسٹم کو برا کہیں نا. چائنا کا اس میں کیا قصور ہے؟ کیا انڈر انوائسنگ ہو سکتی ہے بغیر کولیبریشن آف دی چیمبر کے؟ آپ کو پتا ہے امپورٹ کا لا یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا چیمبر پرائس کو ویریفائی کرتا ہے، پتا ہے آپ کو؟ تو چیمبر کی ویریفائی کر رہا ہے. یہ بیکار کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، جو ہو گیا برداشت کر رہے ہیں، ہم بھی برداشت کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کے پروگراموں میں بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں، فیصل ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، غلط یا صحیح. ہم لوگ، ہماری جو خبیر ہے نا وہ ریاست چلانے کے لیے قابل نہیں ہے. میری والدہ کا پچھلے ہفتے انتقال ہوا ہے. وہ ایک بات کہا کرتی تھی، وہ کہتی تھی یار میں جب گورنمنٹ میں تھا کہتی جب تم لوگ گورنمنٹ نہیں کر سکتے گورے کو واپس لاؤ. وہ کہتی تھی میری والدہ کا یہ کہنا تھا یار تم لوگوں کی گورنمنٹ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، تم لوگ تمہارے اندر جینز ہی نہیں ہے گورنمنٹ کرنے کے، گوروں کو لاؤ واپس. میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں سیریسلی یہ بات کر رہا ہوں. ہمارے اندر جینز ہی نہیں ہے، ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کر سکے. میں آپ کو بالکل سنسیئرلی یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے جینز ہی نہیں ہیں، ہم حکومت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بالکل سنسیئرلی کہہ رہا ہوں. ہم تو تلواروں کے زمانے میں حکومت کیا کرتے تھے، وہ ختم ہو گئی. ہم کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ، بتاؤ نا، یہی تو وجہ ہے نا کہ کسی مسلمان ملک میں ہمارے کہاں چل رہی ہے گورنمنٹ ہماری؟ ہماری جینز میں نہیں ہے یہ چیزیں. جی میں کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں میں کر رہا ہوں، یہ غلط نہیں ہے. آگے چلیں. تو اچھا سر، یہ آپ نے کہا کہ گرے اکانومی کا بہت بڑا حصہ ہے. ابھی اسٹیٹ بینک نے پچھلے دنوں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے سارے کرنسی نوٹ جو ہیں وہ تبدیل کرنے جا رہا ہے، 10 روپے سے لے کر 5,000 روپے تک کے. تو سر یہ جب سارے نوٹ اگر چینج ہوں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ گو کے، اس میں ٹائم لگے گا، 2 سال کا عرصہ انہوں نے کہا لگے گا، تو اس سے پھر ہمارے جو بلیک کا پیسہ پڑا ہوا ہے 5,000 کے نوٹوں کی شکل میں، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ 5,000 کا نوٹ کینسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو لوگوں نے اب اس کو کنورٹ کر کے ڈالر میں رکھا ہوا ہے. اچھا یہ ہو گیا. اور میرے حساب سے اس وقت پاکستانی لاکر میں اور گھروں میں تقریباً $3 بلین رکھا ہوا. اچھا $3 بلین، $3 بلین گھروں میں اور لاکرز میں، بینکوں میں نہیں. بینکوں میں تو یہ لاکروں میں کیا رکھا ہوا ہے ویسے آپ کے خیال میں بینکوں کے لاکروں میں کیا رکھا ہے؟ زیور رکھا. لاکرز کے اندر ڈالر رکھے ہوئے ہیں. بلا کے پوچھ لے کسی بینکر کو، بتا دے گا آپ کو. اب دوسرے جو کہانی ہے وہ ہے گولڈ بارز کی. تیسری کہانی آپ مجھے بتائیں، یہ جو پورے اخبار کے ایک صفحے میں ایڈ آتا ہے اومیگا گھڑی کا، یہ کیوں آتا ہے؟ کون خریدتا ہے؟ کون بائر ہے؟ رولیکس کا پورے صفحے کا ایڈ آتا ہے، دیکھا آپ نے؟ کون ہے رولیکس کا بائر؟ کون ہے اومیگا کا بائر؟ آپ جیسے امیر لوگ ہوں گے. میرے پاس کہاں ہے؟ او بھائی یہ رولیکس 20 رولیکس رکھی ہوئی ہیں.
ڈائمنڈ رکھے ہوئے ہیں. اب لوٹ نہیں رکھا, ڈائمنڈ رکھے ہوئے ہیں. ڈائمنڈ ہے, رولیکس ہے. آپ مجھے بتائیں نا, اومیگا کا اور رولیکس کا پورے ایسی ایسی گھڑیوں کا ایڈ آتا ہے پاکستان میں جس کا میں نام نہیں سنا, پورے اخبار کے پورے صفحے پر فل پیج آف دی نیوز پیپر از ایڈ فار واچ. کتنے لوگ وہ واچ خریدتے ہوں گے مجھے بتائیں نا, وہ واچ کتنی بکتی ہے؟ اچھا یہ بھی نہیں لکھا کہ ڈسٹریبیوٹر کون ہے, اب یہ بھی نہیں لکھا دکان کہاں ہے. آپ کبھی یہ بھی غور کریے گا, ایڈ میں, اس ایڈ میں یہ بھی نہیں لکھا کہ کہاں سے لینا ملتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہو یار یہاں ملتی ہے, یہ بھی نہیں لکھا ہوتا. وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے, یہ منی پارک کرتے ہیں. پینٹنگ سے بڑا ہوتا ہے پیسہ. اب تو گولڈ بہت ہے نا یار. گولڈ از ون آف دی بیسک آئٹم, کیونکہ پاکستان میں گولڈ اسمگل ہوتا ہے. تو گولڈ از دا آئٹم جس پہ سارا اب لوگوں نے پارک کر دیا ہے پیسہ. اور پھر اس کے بعد آخری چیز پلاٹ ہے نا. اب تو خیر پلاٹوں میں تھوڑا مسئلہ ڈاکومنٹیشن بڑھ گئی ہے, اب تو پلاٹوں نہیں کیا ڈاکومنٹیشن بڑھ گئی ہے یار. پلاٹوں میں بڑے پیسے ہیں, بڑے پیسے ہیں. مطلب سر اگر پلاٹ یار آپ سے میں ایک بات پوچھ رہا ہوں, آپ کل یہ ڈی ایچ اے والوں کو کہیں, یا ڈی ایچ اے والوں کو نہیں, ساری ہاؤسنگ سوسائٹی کو کہیں کہ جتنے پلاٹ ہیں, جتنے بھی پلاٹ ہیں, ان سب کو نوٹس دے دے کے ریٹرن فائل کرو. جو 500 سے زیادہ پلاٹ ہے اسے ریٹرن فائل کرا لو ایک دفعہ. ریٹرن فائل کرا کے دکھاؤ مجھے. تم کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ کراؤ نا, تو میں ہی پوچھ رہا ہوں کیا ہوگا. ایک دفعہ کراؤ نا, نہیں ہوگا. یہ ملک امیروں نے بنایا تھا, امیروں کے لیے. تو اس حساب سے تو صحیح چل رہا ہے. چل رہا ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, صحیح چل رہا ہے نا. یہی تو میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہ آپ کیوں کہتے ہو کہ صحیح نہیں چل رہا ہے. صحیح چل رہا ہے. تو سر غریب کہاں جائیں پھر؟ غریب امیروں کے نوکر ہوتے ہیں نا, جانا کہیں نہیں انہوں نے. غریب جو ہے وہ اس ملک میں, دیکھیں امیر کو سب سے زیادہ غریب کی ضرورت ہوتی ہے. امیر کو غریب کی ضرورت ہوتی ہے سب سے زیادہ. تو غریب تو بہت ضروری ہے نا امیر کے لیے. تو امیر کے نے کہیں جانا نہیں ہے. امیر نے غریب کو رکھنا ہے نوکر, اس کو تنخواہ نہیں دینی, اسے خیرات دینی ہے. امیر نے غریب کو تنخواہ نہیں دینی, اسے خیرات دینی ہے. جو خیرات کا ثواب ہے, تنخواہ کا ثواب نہیں ہے. ہمیں یہ سکھایا ہے مولوی نے کہ نوکر کو 10,000 تنخواہ دو اور پھر 20,000 کی خیرات دو. تو 20,000 کی خیرات جو ہے اس کا ثواب ملے گا, تنخواہ کا ثواب نہیں ملے گا. یہ ہے ماڈل مسلمانوں کا رہنے کا. امیر تھوڑے سے ہوں, غریب بہت سارے ہوں. وہ غریب سارے امیروں کے نوکر ہوں, غریبوں کی تنخواہ کم ہو, اور وہ جو امیر ہے وہ ان صاحب کو شام کو خیرات دے, اس کی بیٹی کی شادی کرا دے, اس کی ماں کا علاج کرا دے. تو وہ سسٹم چل رہا ہے, اس پہ اللہ بھی خوش ہے, مولوی بھی خوش ہے, کاروبار چل رہا ہے. اللہ کا شکر. تم جیسے پریشان ہے کہ یار پتہ نہیں ملک چل رہا ہے نہیں چل رہا. یہ ماڈل چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ یہی دیکھ رہے ہیں. چل رہا ہے نا, چل رہا ہے نا ماڈل. تو پریشانی کیا ہے؟ تو سر پھر آپ جیسے لوگ بھی تو امید دلاتے ہیں نا کہ حالات اچھے ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. نہیں دیکھیے, ہم تو اپنی امید یہ دلاتے ہیں کہ کم از کم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یار کم از کم اگر ہم یہ نہیں بتائیں تو آپ کو تو ماڈل بھی سمجھ نہیں آ رہا نا. آپ تو یہ سمجھ رہے کہ حالات خراب ہیں, وہ جو بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ میں وہ صحیح کرنے کے لیے آیا ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ملک کی خدمت بدل دوں گا, بلاول صاحب کہتے ہیں کہ بس ہم صحیح راستے پر آ گئے, پاکستان ہم نے کر لیا ہے. تو یہ امید رکھو کہ ان کے مسئلہ کام نہیں ہے, مطلب یہ نہیں کر سکتے. یہ تو اس سسٹم کا حصہ ہے, یہ اس سسٹم کا حصہ ہے. سمجھ آئی؟ اگر عمران خان جا کے غریب کھانے کی جو تھا, جو کھانے کا بنایا تھا انہوں نے, اگر وہاں جا کے ایک وقت کھانا کھا لیتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 300 کینال کے جو گھر تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. سمجھ آئی میری بات؟ سمجھ آئی؟ تو ہم آپ کی باتوں سے یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں جو بلیک منی ہے اس کو آنے والے دنوں میں, مجھے ایک بات بتاؤ, کیا عمران خان نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کریں گے؟ بالکل. کیوں نہیں کیا 3.5 سال میں؟ کبھی اس کے منہ سے سنا تھا کہ کنورٹ کرنا ہے؟ بتائیں مجھے, کبھی سنا؟
سر ایسے تو بہت سی چیزیں ہیں. مریم نواز نے بھی کہا تھا کہ 200 یونٹ تک بجلی فری کر دوں گا, بلاول نے 300 کہا تھا. میرا سوال یہ نہیں ہے, میں سیاسی چیزیں ہوتی ہیں میں کچھ اور نہیں. دیکھیے بات یہ نہیں, عمران خان تو ایک اچھا انسان ہے نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں. پھر آپ دیکھیں نا, یہ ڈپلیکیشن والی بات نہیں کرے نا, پھر آپ یہ باتیں نہیں کریں نا, پھر آپ سچ بولیں سچ کریں, یہ نہیں ہو سکتا نا. تو سر آپ کی باتوں سے میں کیا سمجھوں کہ آنے والے کچھ سالوں میں یا جو ایک چل رہا ہے کہ بلیک منی کو خطرہ ہے یا کالے پیسے کو خطرہ ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے, سب کا پیسہ سیو ہے جنہوں نے رشوت چوری لوٹ گھسوٹ سے جو جمع کیا ہے. 9/11 نے پاکستان کو پریشرائز کیا کہ آپ بلیک کو ختم کریں. ہم نے ان کے کہنے پہ بلیک ختم کر دیا. انہوں نے بھی کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ گرے ختم کریں, وہ بھی ایسے ہلکا پھلکا ہی, جسے کہتے ہیں ہلکا پھلکا ٹونک دیتے ہیں وہ ہمیں گرے ختم کرنے کے لیے. تو بس وہ چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس سارے مسائل میں جو امید کی کرن ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو زندگی کا سسٹم ہے نا وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جو آپ کے سامنے چیز پڑی ہے جس کو موبائل کہتے ہیں, سیل کہتے ہیں, یہ ایک ایسی ایجاد ہے جو قدرتی طور پر معیشت کو ڈاکومنٹ کر رہی ہے. اور جو معیشت میں پرابلم آئی ہوئی ہے گرے اکنامی کے اندر, وہ یہ آئی ہوئی ہے کہ جو مڈل مین ہے وہ پیسے بنا رہا ہے. فار ایگزامپل جو کیلا اگا رہا ہے اور جو کیلا بیچ رہا ہے, اس کے درمیان میں مڈل مین ہے, اسے اتنا پروفٹ بنایا ہوا ہے کہ وہ سارا گرے اکنامی کریٹ کرتا ہے. اب آہستہ آہستہ جو بڑی دکانیں ہیں, امتیاز ہے, اور جو لوگ ہیں جو کہ ڈاکومنٹڈ ہیں, وہ انہوں نے ایلیمینیٹ کرنا شروع کر دیا ہے مڈل مین کو. تو وہ آٹومیٹیکلی جب یہ چیز بڑھتی جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ڈائریکٹلی جا کے امتیاز سے لے لیں گے پھل, نہ کہ آپ ٹھیلے والے سے لیں. تو وہ آہستہ آہستہ مڈل مین نکل جائے گا. اور دنیا میں ہر طرح مڈل مین اسی طرح نکلا ہے. گوشت اب آپ جا کے, ضروری نہیں کہ آپ جا کے کسائی سے لیں, آپ جا کر گوشت سے اس سے لینے لگیں گے. تو یہ جو الٹیمیٹلی جو گرے اکنامی نکلے گی, فار ایگزامپل اب زمین.com آ گئی ہے. اب زمین.com ہر جگہ کی ویلیویشن کی پرائز دے رہی ہے. اب آج ہو سکتا ہے کہ 1-2 سال چلتا رہے گی ڈفرینس پرائز والا, مگر ایک ٹائم آئے گا گورنمنٹ میں پریشر آ رہا ہے. میں نے کہا نا کہ ہمارے ملک میں پریشر نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر. اب زمین.com کے بعد پریشر آ گیا کہ یار آپ رجسٹری کر رہے ہیں 10 لاکھ روپے کی, زمین.com والا بول رہا ہے یہ 2 کروڑ کی پراپرٹی ہے. تو وہ پریشر اب بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو آٹومیشن آ رہی ہے نا, یہ آپ کے معاشرے کے اندر آٹومیٹیکلی چیزوں کو صحیح کرے گی, اور ڈاکومنٹیشن بڑھتی جائے گی, اور آپ کے پاس پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ اس ڈاکومنٹیشن کو خراب کر سکیں. اس کا اگلا طریقہ یہ آئے گا کہ اگر آپ انگلینڈ میں, امریکہ میں جائیں اور جگہ جائیں, تو اب آپ کو پورا جو بازار ہے, جو پوری چیزیں ہیں, وہ کیمرے پر ہیں. تو وہاں 2 نمبر کام ہونا ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اور یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی جائیں گی چیزیں, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی. مطلب یہ فار ایگزامپل آپ مثال دیتا ہوں, آپ کو گورنمنٹ پاکستان سے 100 شکایتیں ہوں گی, مگر جنرلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی آئیڈینٹی کارڈ کی اور پاسپورٹ کی. نہیں ہے نا شکایت, ایک عام آدمی کو آئیڈینٹی کارڈ میں اور پاسپورٹ میں کوئی شکایت نہیں ہے نا, بڑی شکایت نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے نا, کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ سسٹم آٹومیٹڈ ہے, اب آپ اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب آٹومیشن آئے گی, چیزیں تبدیل ہوں گی, تو آہستہ آہستہ گرے اکنامی کم ہوتی جائے گی, اور پاکستان کے حالات بہتر ہوتے جائیں گے. اچھا, اس گرے اکنامی کو جو مطلب ایک اس میں بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہمارا بینکنگ سسٹم بھی ہے. وہ بھی سسٹم کو چیزیں دے نہیں رہا ہے, مطلب جو FBR وغیرہ ہیں ان کو ایکسیس نہیں دے رہا ہے. اچھا, وہ بھی ان کا آرگومنٹ ہے کہ اگر ہم ان کو ایکسیس دے دیں گے تو اس کو لوگوں کو تنگ کریں گے یہ. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بھی الٹیمیٹلی ہوگا کہ بینکنگ کے ایکسیس بھی ملے گا اداروں کو. ہاں, اداروں کو بینکوں کا ایکسیس بھی مل جائے گا. نہیں, ابھی نہیں ہے, ابھی نہیں ہے, مل جائے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے امریکہ میں ہے ان کے پاس. اچھا, ٹھیک ہے. مطلب اس وقت پاکستان میں 3 کروڑ سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ہیں. ابھی ویسے FBR کے پاس بینکوں کا ایکسیس ہے بینک اکاؤنٹس کا یا نہیں ہے؟ FBR کے پاس نہیں ہے. اس سے ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے.
اچھا مطلب آپ کے ایف بی آر یہ نہیں کر سکتا کہ بٹن دبائے اور دیکھیے کہ فیصل کی آج کی ٹرانزیکشن کتنی ہے یہ کس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں. ہاں وہ نہیں کر سکتا. وہ بینک دے گا اس کو نکال کے انفارمیشن. ڈائریکٹ ایکسس نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ ایکسس مانگ رہے ہیں. ڈائریکٹ ایکسس ہونی چاہیے ٹھیک ہے, مگر ڈائریکٹ ایکسس نہیں دی جاتی کہ اگر ڈائریکٹ ایکسس دی جائے گی تو ایف بی آر کا افسر جا کے بےایمانی کرے گا. تو اس لیے وہ اب یہ جب میٹر سیٹل ہوگا, جب ڈائریکٹ ایکسس والا میٹر سیٹل ہوگا تو پھر یہ مسئلہ ختم ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اس وقت صحیح ہوگی جب یہ آٹومیشن آئے گی. اب اگر آپ غور کریں تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی آٹومیشن, اچھا جب بھی آپ یہ ساری میں جو کہہ رہا ہوں نا, یہی کہانی شہباز شریف کو پیش کی جاتی ہے اور وہ ذرا آ کے باہر آ کے کہتا ہے کہ جی آٹومیشن ہو رہی ہے اور ہم شروع کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کریں گے اور یہ کریں گے اور اس سے یہ ہو جائے گا. مگر جب آٹومیشن ایکچولی ہونے لگتی ہے تو اس سے پہلے کوئی تباہی پھر جاتی ہے. وہ ایف بی آر والے کبھی آٹومیشن نہیں ہونے دیتے, وہ سسٹم کو نہیں چلنے دیتے آگے. تو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے درمیان میں. اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایف بی آر کو ڈی سینٹرلائز کریں, اس کو ایک بنائیں راولپنڈی اسلام آباد, ایک کریں لاہور, ایک کریں کراچی, جن کا آپس میں تعلق نہ ہو, کوئی تعلق نہ ہو, اور ان کو انڈیپینڈنٹ کریں اور ان کی آٹومیشن کریں اور آپس میں لنک کر دیں. مگر ساری چیزیں اسلام آباد میں رکھیں گے تو تباہی پھرتی رہے گی. دس از دا ریزن. سر گرے اکانومی کا بہت سا حصہ جو ہے وہ اسمگلنگ بھی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم ایران سے جو ہے اعلانیہ تو ٹریڈ نہیں کرتے, مگر بہت زیادہ اس سے ٹریڈ ہو رہی ہے ہماری بارڈر کے تھرو. تو یہ بھی تو گرے اکانومی ہے, اور یہ گرے اکانومی سے دیکھا جائے تو عوام کو بھی تو فائدہ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کو بھلے نقصان ہو رہا ہے, مگر ایران سے اچھی چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, جو مطلب مارکیٹ پرائس سے بہت کم ہے. جو دوسری ملٹی نیشنل کمپنی کی اگر میں لیتا ہوں تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے, یہی جو ہے اس سے تقریباً جو ہے وہ 4 گنا سستی مل جائے. تو یہ ایک طرح سے فائدہ بھی تو ہے غریبوں کے لیے. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح بات کی. مجھے کوئی 3-4-5 ہفتے پہلے ایرانی ٹریڈ کونسلیٹ نے بلایا. اس نے کہا کہ جی پرابلم یہ آ گئی ہے کہ ہماری چیزوں کی پرائس اور آپ کی پرائس میں اتنا فرق ہے کہ ہم اسمگلنگ کو آپ بھی نہیں کنٹرول کر پاتے, ہم بھی نہیں کر پاتے. اس نے مجھے ایک مثال دی خشک دودھ کی, ڈرائیڈ ملک, جو جس پرائس پہ پاکستان امپورٹ کر رہا ہے سب پرائس, اس سے 1/10 پہ وہ اویلیبل ہے دودھ ان کے پاس, خشک دودھ. سملرلی صابن ہے, پتہ نہیں کیا کیا وہ بتا رہا تھا مجھے. تو ایک چیز جو پاکستانی ریئلائز نہیں کر رہے وہ, اور یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی, کہ سینکشن جو لگی ہیں اس نے ایران کو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز دے دی, اور ایران نے اپنے زور کے اوپر کچھ انڈسٹری میں بہت ترقی کر لی ہے. اس نے کہا کہ ہم ڈیری میں ون آف دی بیسٹ بن گئے دنیا میں. ایون انہوں نے دوائیں شوائیں تو وہ اب کمپیریٹیولی بہت چیپر ہو گئے. اور ہمارے یہاں بدماشی چوری چکاری سے ہم باز نہیں آئے, تو ہمارا اور ان کا ڈفرینس بہت بڑھ گیا ہے. سملرلی ہمارا انڈیا کا ڈفرینس بھی بہت بڑھ گیا ہے. تو فیصل اب بات یہ ہے کہ یہ جو 75 سال ہم نے یہ جو بدماشی غنڈہ گردی چوری چکاری کی ہے نا, اب اس کے دن رک گئے. اب انڈیا بھی آپ کو پریشر آ گیا ہے, ایران کا بھی پریشر آ گیا ہے. اب اگر آپ بندے کے بوتر نہیں بنتے اور آپ ٹریڈ کو بھی نہیں روک سکتے وہاں کی, الٹیمیٹلی دیکھو اسمگلنگ کو آپ نہیں روک سکتے, کیونکہ وہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ عوام کو سستی چیز مل رہی ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے لے لے گی. پیٹرول کا بھی یہی کیس ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ الٹیمیٹلی لے لیں گے. تو اب آپ کو کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ اس کا ڈفرینس کم کرے, مطلب اسمگلنگ کو انوائبل بنائے. وہ ہم نہیں کر رہے, تو یہ پریشر آئے گا اور پاکستانیوں کو بندے کا بوتل بننا پڑے گا, اور یہ پریشر بڑا خطرناک ہوگا. اور یہ ہمارا بزنس مین جو سارا دن چی کرتا رہتا ہے, اور سب کے دبئی میں جا کر 70-80 بلین روپیز پارک کیا ہوا اس نے, یہ سب فارغ ہوگا. اور ان کی نئے والے بچے جو ہیں وہ دبئی میں جا کر سیٹل ہوں گے, یہاں سے ہی جائیں گے, یہ فارغ ہوں گے. ان کو جانے دیں, ان کو جانے دیں. تو سر جو تھوڑا بہت پیسہ ہے وہ انہی کے ہاتھوں میں ہے. انہوں نے انڈسٹری لگانی ہے. کیا انڈسٹری لگانی ہے انہوں نے, کیا لگایا 70 سال میں انہوں نے؟
ان کو بھی نہیں نیا آ جائے گا لگا لے گا. یہ ڈرامے بازی ہے نا, یہ رینٹ سیکنگ ہے, کچھ نہیں ہے یار. اگر سر 150-200 خاندان ہی تو ہیں جن کے ہاتھ میں دولت ہے نہیں اور نا, یہ سب وہ کرتے ہیں, میری بات آپ تو نہیں ان کو سمجھ بھی رہے آپ بھیج دیں گے تو کون کرے گا یار. 150 خاندان کی بات نہیں ہے, وہ تو صحیح ہے 150 خاندان. یہ درمیان میں مڈل مین جو بیٹھے نا سارے آڑتی اور یہ سب, اب ان کے بچے آڑتی نہیں رہیں گے, وہ سب تو بادشاہ ہیں, وہ دبئی میں رہتے ہیں نا. اب آپ تو فلائٹ تو دیکھیں نا, دبئی کی فلائٹ میں جاتا کون ہے؟ دبئی کی فلائٹ میں جائے دیکھیں صحیح ہوتا کیا ہے. 6 فلائٹیں جاتی ہیں دبئی کی, ایمریٹس کی, بزنس کلاس بالکل فل ہوتی ہے. ان کو ایک دفعہ جانے دیں نا دبئی, جانے دیں ان کو ایک دفعہ جانے دیں, ویزا لگائیں, ویزا میں اسٹیمپ لگائیں, ناٹ ٹو ریٹرن, جانے دیں ان کو ایک دفعہ. پھر یہ سیدھے آئے ہوں گے, جب عربی ان کو گالیاں دیں گے نا, ٹھڈے ماریں گے, یہ سیدھے ہو جائیں گے. یہ وہاں جا کے سیدھے ہو جائیں گے, یہاں سیدھے نہیں ہو سکتے. لیٹ دیم گو, لیٹ دیم گو ٹو ہیل. تو سر انویسٹر کو تو کہیں پہ بھی چلا جائے پوری دنیا میں عزت ملتی ہے. کون سا انویسٹر دبئی میں, کون سی انویسٹمنٹ ہے یار؟ پراپرٹی ہے کیا انویسٹمنٹ ہے یار؟ کون سی انویسٹمنٹ, کون سی انڈسٹری ہے, کیا انویسٹمنٹ, کیا انہوں نے کیا؟ دبئی نہیں کہیں اور چلے جائیں گے, دبئی نہیں کہیں اور چلے جائیں کون سی گے, کہاں جائیں گے بتائیں؟ یہ چائنا جا کے فیکٹری لگا لیں کیا گے, چائنا جا کے فیکٹری لگا لیں گے. چائنا میں یہ فیکٹری لگائیں گے جو 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں. کیا کس دنیا میں بیٹھے ہو یار؟ یہ کیا چائنا میں فیکٹری لگائیں گے؟ یہ سب یہ کینیڈا میں جا کے یار کیا کر رہے ہیں؟ کینیڈا میں ہمارے بڑے بڑے بزنس مین کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ پراپرٹی کے علاوہ کوئی کام کرتے ہی بتا دینا. دبئی میں پاکستانیوں کی کتنی انڈسٹری ہے, پراپرٹی ہے, فلیٹ, بس. اور کیا ہے بتاؤ, اور کیا ہے؟ یہ سب بکواس ہے. لیٹ دیم گو ٹو ہیل. مطلب ہمارے ڈی این اے یا جینیٹک میں نہیں ہے کہ ہم, ڈی این اے میں نہیں ہے, ڈی این اے میں نہیں ہے, ڈی این اے میں نہیں ہے. ہم جینیٹیکلی بزنس مائنڈ کے حساب سے ڈیفیکٹو ہیں. ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ فیوڈلسٹک ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ جوڈیشس نہیں ہے. ہم بنیادی طور پر آرام پسند, عیش پسند لوگ ہیں. ہم پھر وہ آپ مائنڈ کریں گے, ہماری سب سے بڑی عیاشی ذہنی عیاشی مذہب ہے. وہ ہم نے سب چیزوں کو ملا لیا نا. وہ ایک مجھے ابھی کسی نے بڑا انٹرسٹنگ جوک سنایا, جوک نہیں ہے ریئلٹی ہے. وہ میرا ایک جاننے والا تھا, تو اس کا وہ بڑا کرپٹ سا انسپیکٹر تھا انکم ٹیکس کا. تو وہ میرا ایک دوسرا جاننے والا گیا, تو وہ کرپٹ انسپیکٹر تھا, وہ عمرے میں گیا ہوا تھا, خانہ کعبہ میں ملا اس کو. اس نے بولا یار تو اتنا کرپٹ آدمی ہے, خانہ کعبہ عمرہ کرنے آ گیا. کہنے لگا میں تو نہیں آیا, وہ میرا کلائنٹ لے کر آیا. وہ عمرہ رشوت میں کر رہا تھا, وہ عمرہ رشوت میں کر رہا تھا. ابھی میں پڑھ رہا تھا صبح کہیں پہ, وہ تسبیح ابھی سعودی عرب میں امپورٹ ہو رہی تھی 50 تسبیح, وہ چرس کی بنی ہوئی تھی, چرس کی بنی ہوئی تھی تسبیح. انہوں نے پکڑی ہیں سعودی عرب والوں نے, وہ چرس کی بنا کے تسبیح لگا پکڑ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کس دنیا میں بیٹھے ہو؟ حوالے کا ریٹ کم ہو جاتا ہے حج کے زمانے میں, پتا ہے آپ کو؟ پھر آپ کس دنیا میں رہتے ہو یار؟ تو یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ان فیوچر ہمارا جتنا بھی بلیک پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کسی کو کچھ نہیں ہو رہا. بلیک یا گرے؟ بلیک کہہ لیں یا گرے کہہ لیں. گرے تو چلے ہم نے خود دیکھ کے قبول کر لیا نا, آپ نے سمجھا دیا بھی اچھے سے. خطرہ سے کیا بڑھا رہا ہے لفظ, خطرے سے کیا بڑھا رہا ہے تمہاری کہ مطلب ایسی کوئی وہ نہ آ جائے جیسے 5,000 کا نوٹ اچانک سے بند ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر پیسہ کہاں سے جائے گا. 5,000 تو ہے ہی نہیں. اب گولڈ کی سیلنگ, باہر جانے پر گولڈ پابندی لگ گئی, اور یہاں پر اگر آپ سیل کریں گے تو آپ کو NIC دینا ہی دینا ہے, چاہے آپ بسکٹ دیں یا زیور دیں. اس طرح کی کوئی ریسٹرکشنز آ گئی تو کیا کریں گے یہ امیر لوگ؟ کہاں جائیں گے پھر جنہوں نے گولڈ میں پیسہ رکھا ہوا ہے؟ یا اگر کوئی ڈالر لے کے آ جاتا ہے, 1 لاکھ ڈالر لے کے آ جاتا ہے, یار مجھے چینج کر کے دے دیں, ان سے بولیں کہ یار آپ ٹریل دے دیں, تو کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گولڈ کی سیل پہ آپ NIC مانگ لیں, آپ ڈالر کی سیل پہ NIC مانگ لیں. اب یہ بالکل یہی ہونا چاہیے, یہی ہونا چاہیے, مگر وہ شیر کا بچہ کون پیدا کرے گا؟ وہ شیر کا بچہ کون پیدا کرے گا جو یہ کرے گا؟ میں نے مانگا تھا نا NIC پرچیز گڈس کے اوپر. ہاں آپ نے تو میرے خیال 50,000 روپے مانگا تھا. کیا ہوا پھر کیا ہوا بتائیں. سنے سر پٹائی وٹائی ہو گئی تھی آپ. پھر
تو بتائیں نا. تو یہ آپ کے خیال میں وہ شیر کا بچہ کون آئے گا؟ پنڈی سے آئے گا، پنڈی سے آئے گا. سر بڑے بڑے بہادر ویسے ہیں پنڈی میں نہیں، بھی. پنڈی سے آئے گا، اسلام آباد سے آئے گا، اڈیالہ سے آئے گا. کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا بتائیے؟ 90 سے آئے گا. کہاں سے آئے گا؟ بہادر آباد سے آئے گا. ہے کوئی نظر میں آپ کی نظر میں ہے؟ سر کہاں سے آئے گا یہ سوال چھوڑیں، یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آئے گا؟ نہیں، پاکستانی سوسائٹی اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس پہ پھر میں آپ کو دوبارہ بات کر رہا ہوں، سب سے پہلے اس کے خلاف فتویٰ آئے گا کہ ان اسلامک ہے. کیا کہ کسی ٹرانزیکشن کو روکنا ان اسلامک ہے. آپ کو پتہ نہیں یار، آپ تو معصوم آدمی ہیں. اس سے پہلے تو فتویٰ آئے گا کہ سر یہ کوئی ٹرانزیکشن روکنا ان اسلامک ہے. سر آپ پتہ نہیں کیوں اسلام سے ریلیٹڈ چیزوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے، ربا فری ہونے جا رہا ہے. 2028 تک ہماری اکانومی جو ہے وہ سود سے، ہماری بینکنگ جو ہے وہ سود سے پاک ہو جائے گی. یہ تو ایک اچھی چیز ہے، آپ اپریشیٹ کریں اس کو. آپ اچھا، ہمیشہ ہمارے علماء کرام کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، مگر یہ کہ یہ دیکھیں نا، یہ تو اچھا اقدام ہو رہا ہے. اچھا، میں اب اس پہ آ جاتا ہوں. بات 5 منٹ ہے میرے پاس. جی بس آخری سوال ہے، اس پہ اینڈ 5 منٹ ہے. آکسفورڈ کی ڈکشنری کھول لو، اس میں 2 لفظ ملتے ہیں آپ کو. ایک ہوتا ہے انٹرسٹ، ایک ہوتا ہے یوزری. اردو میں ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے سود، ایک سود در سود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو ربا فری ہے اس کا سب سے بڑا پروموٹر میں ہوں، اور اس مسلک میں میرے سب سے بڑے ساتھی ہیں ڈاکٹر اسرار احمد. اچھا، آپ کبھی سوچے نا، کھولے نا یوٹیوب میں ان کی پریزنٹیشن کھولے نا. میرے لیے تو حیرت ہے کہ آپ ڈاکٹر اسرار ابے کی بھائی تو کھولو تعریف کر نا، رہے ہیں. کھولو تو صحیح. ڈاکٹر اسرار احمد کی ربا کے اوپر گفتگو سن لو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جو تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں مانتے. تو ہم تو اس ڈرامے کا انتظار کر رہے ہیں جو ایک وقت میں ہوگا ان دونوں کے درمیان میں، جب یہ ربا کی ڈیفینیشن پہ امپلیمنٹیشن ہوگی. ٹھیک ہے نا. ابھی تو ربا کی ڈیفینیشن پہ ابھی یہ چل رہا ہے نا، یہ تو ابھی جو چل رہا ہے نا، یہ تو آپ سمجھیں کہ اس کا ٹریلر ہے. ٹھیک. قرآن مجید میں ربا کے بارے میں 4 آیتیں، پھر اور ربا کے بارے میں 4 آیت ربا کی سزا کے بارے میں ہے، یا ربا سے منع کرنے کے بارے میں ہے. ڈیفینیشن اور ربا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس پہ چاہے تو آپ بات کر لیجیے گا. میں نے اس طرح آپ کو پہلے کہا کہ میں نے پچھلے 4-5 مہینوں میں، 10 مہینے میں، پچھلے 4 سال میں اہل سنت کی ساری کتابیں، حدیثوں کی 4 کتابیں پڑھی ربا کے بارے میں. میں نے اہل تشیع کی جو کتاب ہے وسائل الشیعہ، جو کہ 8 جلدوں میں ہے، وہ میں نے پڑھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ربا کی آج ڈیفینیشن مولوی کر رہے ہیں، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، نہ قرآن کے ساتھ ہے، نہ اس کا تعلق احادیث کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید کی واضح آیت ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، اس میں جو ذکر ہے ربا کا، اس میں سود در سود کا لفظ استعمال ہوا ہے. سود در سود. تو اگر قرآن سود در سود کا اس لفظ استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سود در سود اور سود الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں. ربا جو ہے یہ اسلام کا آئٹم نہیں ہے. ربا یہودیت میں بھی بنا ہے، ربا عیسائیت میں بھی بنا ہے، ربا اسلام میں بھی بنا ہے. یہ نئی چیز نہیں ہے. ربا پاکستانی آئٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے ربا کو ختم کر دیا گیا ہے. ربا ختم ہو جاتا ہے جب بوروئنگ اور لینڈنگ آرٹیفیشل پرسن میں ہو جاتی ہے. سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟
ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے پیکیجز، ایک بینک ہے جس کا نام ہے یو بی ایل. یو بی ایل نے پیکیجز کو لون دے دیا، ٹھیک ہے. اب کس نے کس سے ربا لی، کس نے کس کو ربا سود دیا؟ پیکیجز نے یو بی ایل رکھ دیا. اب ربا حرام ہے، اب اندر کون ہوگا؟ بابر علی صاحب. بتائیں نا، سوال جواب دینا. بابر علی صاحب کو اندر کر دیں کہ پیکیجز نے ربا دیا ہے، آپ کو آپ اندر ہو گیا ہے. اچھا، اب بابر اگر پیکیجز بیٹھ گئی، تباہ ہو گئی، بابر علی کا کتنا نقصان ہوا؟ بابر علی کی جزا ضبط ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی نا، کیونکہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہے. ٹھیک ہے، صحیح بات. تو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کے اندر ربا کا کانسیپٹ ڈالنا جہالت کی اینڈ ہے. یہ جہالت کا اینڈ ہے. اگر جہالت کرنی ہے کریں. اچھا، اس کے اوپر میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ آپ کو بڑی سخت قسم کی جوابات آئیں گی، ٹھیک ہے نا، جو میں بات کر رہا ہوں. اچھا، میری کتاب ہے فیتھ اینڈ انٹلیکٹ. میں نے اس کے اوپر 50 صفحے کتاب لکھی ہے، اور میں نے اس کے اوپر 200 صفحے کی کتاب آلریڈی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ اب یہ انہوں نے پنگا لے لیا ہے میرے ساتھ آئین میں ڈال کے. تو میں اب اس پہ سیریز شروع کرنے والا ہوں، اس ربا کے اوپر پورا ایک آرٹیکل شروع کرنے والا ہوں، بلکہ ایک پوری مہم شروع کرنے والا ہوں. چلے سر، اس پہ ایک اور بھی پروگرام رکھیں گے اور ڈیٹیل میں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو آپ لوگ ربا فری پاکستان اور ربا فری پاکستان کرتے ہیں نا، آپ یہ کوئی خدمت نہیں کر رہے قوم کی، آپ اس قوم کو خراب کر رہے ہیں. کیونکہ ایک وہ چیز تھی پاکستان میں جس چیز میں پاکستانی ایکسل کرتا تھا، اس کا نام تھا بینکنگ. پاکستانی بینکر جنرلی بڑے قابل بینکر سمجھے جاتے تھے. آپ نے کہا ان کو یہاں بھی تباہ کر دو، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ نے ان کی تباہی پھیر دی. ٹھیک ہے نا. میں نے ساری زندگی اکاؤنٹنگ کی ہے، ٹھیک ہے. اگر جو ٹرانزیکشن اسلامک بینکنگ کے نام سے ہو رہی ہے آج، اور جو ٹرانزیکشن نان اسلامک بینکنگ کے نام سے ہو رہی ہے، اس میں ذرہ برابر فرق ہو تو مجھے بتا دو. میں نے ایک بہت ہی بڑے ایڈوکیٹ آف اسلامک بینکنگ سے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں کرنا چاہتے ہو، کیا تمہاری تکلیف ہے؟ اور دیکھا سر کچھ بھی نہیں ہے، زنا سے پہلے نکاح کا کاغذ بنا لیں، کوئی حرج نہیں ہے نا. اس نے کہا سر زنا کرنا ہے نا، تو اگر نکاح کا کاغذ بنا لیں بعد میں طلاق دے دیں گے تو فرق کیا ہے؟ اس سے زیادہ نہیں ہے اس کی حیثیت. زنا کرنا ہے نا تو نکاح کرو، شام کو طلاق دے دو. یہی ہے نا یار، کاغذ بن گیا نا، جائز ہو گیا نا، جائز ہو گیا نا. ایک لڑکی سے زنا کرنا ہے آپ نکاح کر لیں، شام کو طلاق دے دیں. کیا ہوا؟ زنا ہوا نہیں ہوا؟ بتاؤ ایک بات، نہیں ایمانداری سے بتاؤ کیا ہوا؟ جائز ہو گیا نا زنا، نکاح ہو گیا تو جائز ہو گیا. جائز ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر ایک لڑکی سے تم نے نکاح کیا چھپ کے، نکاح جائز ہے؟ نہیں، نکاح تو ہے ہی علی الاعلان. جی، تو اب یہ بتائیں علی الاعلان کا مطلب کیا ہے؟ کس کی سبسٹنس دکھاؤ. تو ربا پہ تو میں نے اتنا کام کیا ہوا ہے کہ یہ تو انہوں نے 28 لکھ کے نا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر 28 تک زندگی دی تو ان کی تو میں نے طبیعت صاف کر دینی ہے کہ یہ جو ربا کرتے ہیں نا، ان ربا اسلامک، وہ ایک ابھی وہ لگا دیے، ایک سکھ بیٹھا ہے، ایک مسلمان بیٹھا ہے، وہ سارے مذہبوں کو اب وہ ہندوؤں کو بھی ربا سکھا رہے ہیں. وہ مجھے تو حیرانی ہو، ایک بینک کا ایڈ لگا ہوا ہے، وہ سارے ہندو مسلمان پتہ نہیں کرسچین بیٹھا ہے، اس کو ربا سکھا رہے ہیں وہ یہودی کو. تو مطلب چاہتے کیا ہے؟ مطلب ان کی تو مجھے سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. اور میں آپ سے ایک اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ریزنیبل اسلامک اوتھینٹک 300-400 صفحے کی کتاب لکھا دو جو پاکستانی نے ربا پہ لکھی ہے. جو ساری کہانی ہے وہ تنزیل الرحمان صاحب کا آرڈر ہے، وہ جو کس طرح وہ لکھا گیا ہے کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو خدا کا واسطہ ہے یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرو. فضل الرحمان صاحب کا ایجنڈا تھا، اچھا اس میں بھی لکھا ہوا تھا آئین میں ایز سون ایز پاسبل، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو 28 کر دیا. صحیح. چلیں سر، اس ٹاپک پہ انشاءاللہ کوئی اور بھی نشست رکھیں گے آپ سے، اور پھر ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب آج تک کے لیے شکریہ آپ کا، اپنے وقت نکالا ہمارے لیے. تھینک یو ویری مچ.